وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: پروردگار عالم مجھے حق تحقیق کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم محمود کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا روح امی کی نظر کرم سے جمعۃ المبارک کی نماز ادائیگی کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شجاع شان اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے اور اس کے فیض و برکات نصیب فرمائے. الحمدللہ ایام تشریق، تکبیرات، قربانی، یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل ایمان کے اہل اسلام سے بغیر وقوفی انجام کو پہنچے. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور اس میں کمی کوتاہی ریاکاری خوشامد دکھاوا اللہ تعالیٰ ہر غلطی معاف فرمائے. ماہ ذی-الحج کی آج 14 تاریخ ہے اور اسی ذی-الحج کی 18 تاریخ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول حضور سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے. یعنی 18 ذی-الحج 4 دن کے بعد. مہینہ محرم یاد ہے
عید یاد ہے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت حضور کا غلام، ہمیں خلفائے راشدین کے مقدس ایام اور دیگر تمام مذہبی معلومات رکھنی چاہیے، بچوں کو، اہل خانہ کو، خواتین کو اس سے آگاہی دینی چاہیے۔ جیسے کہ 14 اگست یاد ہے، 23 مارچ یاد ہے، دیگر ایام یاد ہے، اس طریقے سے یہ ایام بھی جو ہمارے مذہبی مقدس ایام ہیں یہ ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ یعنی آج اس ماہ ذی الحج میں ہمیں یہ تو یاد ہے کہ 10 ذی الحج کو قربانی ہے، عید ہے، ایام حج ہے، لیکن یہ کم و بیش لوگوں کو یاد ہے، بہت کم لوگوں کو۔ اس ماہ مقدس کی 18 تاریخ میں 18 ذی الحج کو عید کے 8 دن بعد خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 18 ذی الحج، آج 14 ذی الحج ہے، 4 دن تاریخ 14 ہے، 4 دن کے بعد آپ کا یوم شہادت ہوگا۔ آپ حضور آپ نے توسل سے دعائیں مانگیں، قرآن خوانی کا اہتمام کریں، گھروں میں اپنے پاک کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کو بڑی عظمتوں سے، بڑے مقام سے اور مراتب سے نوازا۔ ہر کسی کا اپنے زمانے کے اعتبار سے ایک اعزاز ہوتا ہے، ایک ریکارڈ ہوتا ہے، اپنے عہد اور اپنے زمانے کے اعتبار سے۔ کبھی کبھی وہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں، ان کے افراد، ان سے اچھے لوگ ان سے آگے آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بڑے اعزازات سے نوازا، لیکن آپ کا ایک اعزاز ایسا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ کسی اور کو اعزاز حاصل نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا اعزاز حضرت اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا، پوری اولاد آدم حضرت عثمان غنی کے علاوہ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ اور وہ یہ اعزاز یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس کے علاوہ پوری اولاد آدم میں کسی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں ہیں، ایک بیٹی ہے لیکن 2 بیٹیاں نہیں ہیں۔ یہ واحد اعزاز حاصل ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی پھر حضور کی شداد میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو نانی تھی نا، جو حضور کی پھوپھی تھی، سگی پھوپھی تھی حضور، 3-4 واسطوں سے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان حضور کے خاندان سے مل جاتا۔ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضور کی پہلی صاحبزادی حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بڑی شہزادی، یہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی۔ اور پھر بعد میں آپ کا وصال ہوا تو حضور نے اپنی دوسری بیٹی لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ تو جب کچھ لوگ باتیں کرنے لگے
تو حضور نے سنا، تو حضور نے فرمایا سنو، تو باتیں کر رہی ہو کہ ایک بیوی کا انتقال ہوا تو میں نے اپنی دوسری بیٹی عثمان کو دے دی، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے انتقال کر کے عثمان کے نکاح میں لیتا کرا، یکے بعد 40 بیٹیاں بھی ہوتی۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا کیا۔ آپ کا لقب تھا ذی النورین، اور ذی النورین کا مطلب ہے عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذی النورین کہتے ہیں دو نوروں والا، یعنی حضور کی 2 بیٹیاں تھیں نا، اس لیے آپ کو ذی النورین کہتے تھے 2 نوروں والا۔ حضور کی 2 بیٹیوں کی نسبت سے 2 نوروں والا۔ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں حضور کی ہوں وہ تو اس کو آپ 2 نوروں والا کہتے ہیں، اور جس کی بیٹیاں ہیں اس کے بارے میں پھر گفتگو کرنا حضور کی ذات اقدس کے بارے میں کہ حضور تھے یا نہیں تھے۔ اور پھر یہ جو لقب تھا حضرت عثمان غنی کا ذی النورین، یہ حضرت علی مرتضیٰ نے دیا تھا۔ آج تو لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھتے ہیں، کون سی کتابیں پڑھتی ہیں، کس مدرسوں میں کون سی گفتگو ہے، ہر بات میں آپ کا اختلاف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لقب حضرت عثمان غنی کو حضرت مولا پاک نے دیا تھا۔ آپ اکثر کہتے تھے کہ عثمان ذی النورین، عثمان 2 نوروں والا ہے، اس کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان کا اتنا مقام تھا، اتنا مقام تھا، میں نے یا دیگر علماء کی دکھتے ہیں کہ ہم نے اتنا نہیں پڑھا۔ ہر صحابی رسول کا اپنا ایک مقام ہے، صدیق اکبر کا اپنا تھا، فاروق اعظم کا اپنا ہے، مولا علی پاک کا اپنا ہے۔ طبقات ابن سعد کی ایک روایت ہے، وہ میں نے پڑھی ہے، پڑھیے عقل دنگ رہتی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سعید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اتنے خوش تھے سیدنا عثمان غنی سے کہ ایک دن حضور نے عشاء کی نماز پڑھی۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے، راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی توجہ سے سننا، اب پتہ نہیں لوگ کیسے حضرت عثمان غنی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور نے عشاء کی نماز پڑھی، مصلی پہ تھے، حضور نے ہاتھ اٹھائے۔ توجہ فرمانا، توجہ سے یہ سننا۔ کہتے ہیں میں وہی تھا حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا، اور حضور نے عشاء کی نماز پڑھی، کسی سے کوئی مسافر نہیں، کوئی ملاقات نہیں، ہاتھ اٹھا دیے، لوگ انتظار کرتے چلے گئے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، حضور نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو ہے، ایک ہی بات کہہ رہی ہیں، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اب توجہ فرمانا، حضور نے یہ کہنا شروع کیا کب؟ عشاء کی نماز پڑھ گئی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے بیٹھا تھا، حضور کی زبان پہ ایک جملہ، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ حضور یہ لفظ، یہ جملہ ادا فرما رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، مانگتے مانگتے عشاء سے شروع ہوئے اور فجر کے اذان شروع۔ پوری رات حضور یہی کہتے رہے، آنکھوں میں آنسو تھے، روتے رہے، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ پوری رات حضور کی تو شان یہ تھی کہ حضور کی نظر جس پہ پڑ جاتی، نگاہ مصطفیٰ، وہ تو بخشا جاتا ہے، وہ تو دل نہ دیتا۔ اور پھر جس کی حضور ساری رات، یعنی دیکھیے نا، بڑی توجہ سے اس بات کو سنیں، حضور ایک مرتبہ بھی کہتے تھے یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہوں۔ نہیں، عشاء کی نماز اتنی لمبی ہم دعا مانگ سکتے ہیں؟ اب تو دعا کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، چھوڑ دیا۔ حضور نے عشاء کی نماز پڑھی اور طلوع فجر تک، فجر کی اذان تک مسلسل پوری رات حضور ایک ہی دعا مانگتے رہے، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، بس تو کس سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہوں۔ یہ سیدنا عثمان غنی کی شان تھی۔
آپ کا بڑا مقام تھا. غزوہ تبوک کا موقع آیا تھا جب جاش اسرا مدینہ طیبہ سے تقریباً یہ 3 مہینے کی مسافت پہ تبوک تھا. جیسے آپ دیکھ لیں جس وقت امریکہ ایک سپر طاقت ہے پاکستان کو ملکار ہم اس سے کیوں چھنا کر سکتے ہیں. اس وقت روم کی بڑی بڑی سلطنتیں تھی، روم تھی، ایران تھی، کیسے افغانستان تھی. تو انہوں نے للکار دیا اسلام کو، مسلمانوں کو. شدت کی گرمی تھی، مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اب کھجوریں پکی ہوئی تھی اور مسلمان چاہتے تھے کہ ہم ان کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے. شدت کی دھوپ پڑتی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ دنیا کی سپر طاقت مسلمانوں کو للکار ہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت سوائے کھجور کھانے کے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ ارادہ کرے جنگ کا، ہمارے مجاہدین ان کی سرحدوں پہ کھڑے. 3 مہینے کی مسافت تھی، صحرا سے سفر کرنا تھا، کڑکتی دھوپ تھی، سورج آپ کو صاف ہے. حضور صحابہ کرام کو اکٹھا کر دیا. حضور نے فرمایا کہ جنگ کے لیے مال جمع کرواؤ. اب صحابہ کرام کے پاس جو کچھ بھی تھا انہوں نے دے دیا. حضور نے فرمایا سن لو مجھے 1000 مجاہد چاہیے. چند مجاہدین تھے، 1000 مجاہد چاہیے. پیدل سفر نہیں، گھوڑوں پہ سفر کرنا. 1000 گھوڑے چاہیے. مدینے میں چند گھوڑے تھے، لوگوں کے پاس اونٹ تھے، کھانے کے لیے کہاں تھا. 1000 مجھے گھوڑا چاہیے، 1000 مجاہد. لوگ سوچ میں پڑ گئے، حضور کی بڑی بات فرما رہے ہیں، ہمارے پاس تو کھجوروں کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. شیردار اونٹیاں ہیں، جب کوئی اونٹ ہوں گے چند مال برداری کی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. گھوڑے کہاں سے آ جائیں؟ صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا تھوڑا تھوڑا آپ جمع کروا دیا، جتنا کروا سکتے تھے اپنی طاقت کے مطابق. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا حضور میں 100 مجاہد کا خرچہ میں 100 مجاہد کا، ہر مجاہد کا ایک گھوڑا، اس کے اوپر سی تلوار، نیزہ، تیر، اس کی لوہے کی جو زرہ تھی وہ، اور اس کے آنے جانے کا جو کھانے کا خرچ تھا، اس کے اہل خانہ کے کھانے کا خرچ تھا. حضور یہ میں 100 مجاہد کا میں آپ کو دیتا. یہ ایک مجاہد کا لاکھوں میں بنتا تھا، ایک مجاہد. تو کہا حضور میں 100 مجاہد کا میرے ذمہ ڈالا. خاموشی چھا. حضور نے پھر اعلان فرمایا، اب جنہوں نے دینا تھا وہ دے دیا. سارے تھوڑے سے بیٹھے تھے، جو دینا تھا دے دیا، کوئی نہ اٹھا. حضور نے پھر تیسری دفعہ پھر اعلان فرمایا، یہ چندہ لینا بھی اللہ کی راہ کے لیے، مسجد کے لیے، مدارس کے لیے بھی سنت ہے. حضور نے تیسری دفعہ اعلان فرمایا تو عثمان غنی اٹھے. میں دوسری دفعہ کہا حضور میرا 100 مجاہد جن کا خرچہ اور پھر کھاتے تھا، 200 مجاہدین کا خرچہ، 200 گھوڑے، آنے جانے کے خرچات، اسلحہ، لوہے کی زریں، سب کچھ میرے سے. حضور نے تیسری دفعہ اعلان فرمایا. جب تیسری دفعہ اعلان فرمایا تو عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں پھر اٹھا اور میں نے کہا کہ حضور 100 مجاہد کا اور میرے سے معاف تھا. یعنی 300 مجاہدین کا جو خرچ ہے آنے جانے کا، 3 مہینے کی مسافت ہے، اس کے کھانے خرچ، گھر کے خرچ، 300 گھوڑے، اس کے لباس، تلوار، نیزہ، تیر، سب کچھ میرے سے مانگا. حضور نے فرمایا کہ ابھی بہت کم ہے. حضور نے چوتھی دفعہ اعلان فرمایا. جب چوتھی دفعہ اعلان فرمایا تو کوئی بھی نہ اٹھا. تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میرے دل کو کچھ چھونے لگا. حضرت شاہ ولی اللہ اظہارت کے بعد عثمان کو لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان نے کہا کہ میرے دل کو کچھ ہونے لگا کہ میرا محبوب ہو، اور بار بار اعلان کرتا پھر، بار بار اعلان کرتے رہے کچھ دو کچھ دو. کہتے ہیں میرا دل کلیجہ پھٹتا تھا. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹوٹل بہت بڑے تاجر تھے،
جتنے گھر کے سامان سازو سامان تھا سب کچھ نہ بیچ دیتا تھا. 800 مجاہدین کا میں خرچہ برداشت کر سکتا تھا. سب کچھ اپنا، اپنی سواریاں، اپنے غلام، اپنا سامان تجارت، اپنی جائیداد، باغ، سب کچھ بیچ دیتا. 800 مجاہدین کا خرچہ میں اٹھا سکتا تھا. ابھی 200 باقی تھے. جب حضور نے چوتھی دفعہ اعلان فرمایا نا تو میرا کلیجہ پھٹنے لگا. میں نے کہا حضور آپ پاس کرتے، میں کھڑا ہو گیا. اب آپ نے اعلان نہیں کرتا حضور، آپ 1000 میرے کھاتے میں ڈال دیں. 1000 مجاہدین کا خرچہ حضور میرے کھاتے میں ڈال دیں. اب آپ نے اعلان نہیں کرتا، بس کر دیں. 1000 گھوڑا آپ اندازہ لگائیں، کروڑوں مالیت کا اس وقت بنتا. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے جو کہیں سے لے دے کر ادھار لیا، دوسروں سے لیا، سب کچھ لے کر میں نے 1000 مجاہدین کا جو خرچہ تھا، گھوڑے تھے، سواریاں تھے، مجاہدین تھے، اس کو پیش کر. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے اپنی جھولی اٹھا لی پکڑ کے، کہا اللہ میں اس سے راضی، تو بھی ہو جا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. یقین جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کبھی، غریب نے کبھی تجارت نہیں کی، اس لیے تو غریب ہے. غریب لوگ تجارت نہیں کرتے، غریب ہی رہ جاتے. مالا والے سبھی نہیں ہوتے، سبیاں کو مال نہیں ہوتا. اتھے اتھے جو جہانی سبھی کنگال نہیں ہوتا. جو مالا والے ہوتے ہیں، مال والے امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ سبھی نہیں ہوتے. سبھی تو لٹا دے تو اس کے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں. وہ جو جوڑ کے رکھ دیا، مال اکٹھا کرتے ہیں، وہ مالدار ہوتے، سخی نہیں ہوتے. سخی کے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ تو سب کچھ لٹا دیتا. اور پھر سخی کنگال نہیں ہو سکتا. غریب لوگ اس لیے غریب رہ جاتے ہیں کہ ہم تجارت اپنے آپ سے نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے بندے تو مجھ سے تجارت کر، مجھ سے میں تجھے ایک کے بندے 70,000 دنیا میں دوں گا، 70,000 آخرت میں دوں گا. اگر خلوص زیادہ ہوا 70 دنیا میں 70 آخرت میں دوں گا. میرے ساتھ تجارت کر دو. سیدنا عثمان غنی کہتے میرے پاس 800 مجاہدین کا خرچہ، اپنے رب سے تجارت کیا کر رب کی راہ میں نے پڑھا ہے کہ جب دیکھو نا حالات تک میں مشکل ہے، پھر پہلے سے زیادہ رب کی راہ میں صدقہ دیا کر. جتنا دے سکتے ہو دیا کر. مسجد میں آؤ، غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، اللہ کی راہ میں جتنا دے سکتے ہو. اللہ پھر تمہارے لیے آسمان سے رزق دروازے کھول دے. عثمان کہتے میرے پاس 800 مجاہدین کا ٹوٹل خرچہ تھا، میں نے 200 مجاہدین کا آگے کسی جب پکڑ کے پورا کیا. کہتے ہیں میں جب پل کے واپس آئے نا جنگ سے کئی مہینوں کے بعد، تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا سودا تھا. سیدنا عثمان کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے اس میں نقصان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سودے کے اندر مجھے 11 گنا نفع تھا. اسی وقت کیا، لوگوں کے بھی لٹا دیے، اور جتنا میں نے جنگ کے لیے حضور کو پیش کیا تھا اللہ نے کئی گنا اس سے زیادہ مجھے عطا کر دیا. ہم تو تجارت کرتے ہیں اپنے رب سے. سیدنا عثمان نے کہا بڑی شان، بڑی شان. ایک شخص تھا جو ملک شام مضافات میں رہنے والا تھا، مقروض ہو گیا. وہاں سے اس نے سفر کیا، پیدل چلتے چلاتے پہاڑیاں وادیاں مدینہ طیبہ میں پہنچا. سیدنا صدیق اکبر کا دور حکومت تھا. آپ کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا حضور میں بہت دور سے آیا، ملک شام سے آیا، مقروض ہو چکا، مال ڈوب چکا، کاروباری لوگوں نے جینا حرام کر دیا، اب آپ کے پاس آیا، آپ حضور کے خلیفہ مسلمانوں کے پاس آئے، کچھ مدد کرنا. تو سیدنا عثمان غنی نے اس کو پکڑا اور اس کو گھر میں لے گئے. وہ کہتے ہیں میں گیا تو آپ کے گھر کے جو باہر کا دروازہ تھا یہ بڑا عالیشان دروازہ تھا، بڑا عالیشان. جب اندر داخل ہو گئے نا سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں، اندر کھجور کی ٹوٹی ہوئی چٹائیں بچھی تھی، کوئی تکیہ نہیں تھا، کوئی چارپائی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. کھجور کی ٹوٹی ہوئی چٹائیاں تھیں. بیٹھ گئے. اس نے کہا حضور میں مقروض ہوں. آپ نے فرمایا کہ آپ تجھے ایک عجیب بات نہ پتہ. کہا وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آج 3 دن ہو چکے ہیں میں نے اناج کا ایک دانہ نہیں کھایا. میرا بزرگ کھجوروں پہ گزارا ہے. کہا حضور میں تو بڑی آواز دے کے ملک شام سے چلا ہوں، کئی مہینوں سے چل رہا ہوں، تمہارے پاس آیا.
اب نے فرمایا کہ ایسا کر تو جا حضرت عثمان کے دروازے پہ چلا. کہا وہ کون ہے؟ کہا تم چلا میں تجھے بتاتا ہوں. کہا حضور کہا کہ آپ کو بتاؤں؟ کہا نہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا اگر انہوں نے کوئی دلیل مانگی کہ تو اتنا مقبول ہے کیسے تیری بات ساتھ جائے تو کہا وہ دلیل نہیں مانگتا. عثمان خراب کرتا ہے تو پھر ٹولتا نہیں ہے. ہم نے اگر 10 روپیہ بھی دینے ہوتے ہیں نا کسی کو تو اس کو 100 باتیں پہلے سناتی ہیں. تو ہٹا کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے. دینے 10 روپیہ ہے اور 100 باتیں سنانی ہے. بھائی تو نہ دے در گزر کر آگے گزر جا چھوڑ دے نہ دے باتیں کیوں سناتا ہے؟ اللہ تجھے ٹٹولتا ہے سن کہ تو نے فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی میری کتنی باتیں تو مانتا ہے کتنی نہیں مانتا. وہ نہیں ٹٹولتا وہ تمہارے لیے سپورٹ کے ناشتے کے دسترخوان سجا دیتا ہے. تو جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ ٹٹولتے نہیں ہے. کہا وہ نہیں تم سے پوچھے بس اتنا کہنا حضور میں ملک شام کا ہے حضور کا غلام بس اتنا کہنا. وہ شخص گیا تو سید عثمان غنی کے دروازے کو اس نے دستک دی. جب دستک دی عثمان کے اندر سے آواز آ رہی تھی اب بیٹے سے کہہ رہی تھی ان کو جھڑک رہی تھی سمجھا رہی تھی کہ تم نے دودھ بھی شہد ملا دیا ہے اتنی فضول خرچی. دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا تم صرف دودھ پی لیتے. اب یہ بات عمر کھڑے ہوئے سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے تو 3000 اشرفیاں چاہیے سونے کی. تو جو گھر میں دودھ اور شہد پہ لڑائی کر رہا ہے مجھے کیا دے گا؟ اب اتنی بات سیدنا عثمان غنی پائے تشریف لائے تو آپ نے دروازہ کھولا. اس نے کہا السلام علیکم پہچان دو. اور آپ نے پہلی بات اس سے کی یار تجھے 2 منٹ انتظار کرنا پڑی میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا تھا مجھے معاف کر. میری بات حقیقت نہیں تھی میں سمجھا رہا تھا. اپنے مہمان خانے میں اس کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد آپ نے اس کو جو پہلی چیز پیش کی وہ دودھ بھی شہد تھا. اور پھر اس کے بعد اس نے آپ نے کھجوروں کا حلوہ پیش کیا. اس نے کہا گھر میں لڑائی تھی دودھ اور شہد پر مجھے 3 میٹھی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں. جب ساری بات کھا پی چکا تو پھر آپ نے فرمایا تب بات سنا کر اسے تفصیل سے سمجھا. آپ کہا بڑے لوگ ہیں چند پیسے آ گئے جو غریب آدمی کہتے ہیں بھائی موٹی موٹی بات کر مقصد کی بات کر شارٹ بات کر تجھے پیسے چاہیے. اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اگر اس کی خدمت نہ بھی کرے نا صرف اس کو پیسے اچھے آرام سے بات سن لے اس کو اس کا فائدہ. اس نے کہا کہ حضور میں سے اپنی شام سے آیا. اب وہ کہتا ہے مجھے 3000 اشرفیہ چاہیے تھی سونے کی. میں نے کہا 200-400 دے دیں گے. تو آپ نے غلام کو آواز دی اور فرمایا کہ اس کی اونٹ تیار ہو چکا. فرمایا تیار ہے. اس نے کہا آپ نے کہا کہ جا تیرے میں اونٹ تیار کروا دیں. اس نے تیرے بھی کپڑے ہیں تیرے اہل خانہ کے بھی کپڑے ہیں وہ تیرا کھانا بھی رکھوا دیا ہے. اور میں نے اس اونٹ پر 6000 اشرفیہ وہ بھی رکھوا دیا. اس کی جیب کہا حضور آپ کہا. جب جانے لگا تو اس نے کہا حضور آپ کو شکریہ. کہا شکریہ میرا نہیں ابو بکر کا گھر اس کا راستہ دکھایا. کہا حضور آپ کو کیا سیلم. کہا تیرا کام ہو گیا تو چلے سے. سیدنا عثمان غنی کی بڑی شان تھی. اس مہینے کے 18 تاریخ آپ کو جو ہے شہادت ہے 18 ذی‌الحج کو آپ مسالے ثواب میں آپ کو سے دعائیں مانگیں. اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.